Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Bayan after 15th Taraweeh. Today is Tuesday, 19th of November 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ وہی آیت پاک ہے جس کا بیان 2 دن سے چل رہا ہے. اس کے بیچ کا جو حصہ ہے بس پوچھو تم ذکر والوں سے اگر تم بینات اور ظہور کو نہیں جانتے. اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ دین کے واقف کاروں سے پوچھے اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کرے. اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس آیت کریمہ میں تو اہل الذکر سے اہل کتاب مراد ہیں یہود و نصارہ کہ تم اگر آسمانی کتاب زبور کا علم نہیں رکھتے، بینات واضح دلائل کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھو کہ ہمیشہ انبیاء اور رسول کون آئے؟ کبھی فرشتے رسول اور نبی بن کر آئے یا ہمیشہ مرد ہی بن کر آئے؟ جو ان سے تحقیق کرو اس میں بتائیں گے. تو جب اس میں اہل ذکر سے اہل کتاب مراد ہیں تو یہ مسئلہ کیسے نکلا کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے، مسائل شرعیہ کے جاننے والوں سے، دین جاننے والوں سے پوچھے اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کرے. یہ مسئلہ کیسے نکلا؟ اس سلسلے میں یہ قاعدہ سمجھو اچھی طرح سے جو بہت جگہ کام آئے گا. وہ قاعدہ یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، موقع کی خصوصیت کا اعتبار نہیں. یعنی کسی آیت کریمہ کا ایک شان نزول، وہ جو شان نزول ہے وہ خاص موقع ہے اور اس شان نزول میں آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے الفاظ عام ہوں تو اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، مسئلہ عام رہے گا، وہ شان نزول کے ساتھ مسئلہ خاص نہیں رہے. ایک مثال سے میں اس سے واضح کروں تو بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی. یہ مسئلہ سبھی جانتے ہیں کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. اس میں اختلاف کیا ہے ابن حزم ظاہری نے. یہ جو اصحاب ظواہر ہیں جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ان کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت پرانے، 5ویں صدی میں. ان کا نام ہے علامہ ابن حزم ظاہری. ظاہری معنی اصحاب ظواہر میں.
انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں ایک جگہ پر پہلے لکھا کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے، شوافی کا مذہب یہ ہے، حنابلہ کا مذہب یہ ہے، مالکیہ کا مذہب ہے کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر لکھا کہ ابن حزم ظاہری کی رائے یہ ہے کہ لگا سکتے، اور پھر لکھا کہ ان کی رائے ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی گئے ادھر کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں لکھا ہے. ابن حزم ظاہری نے کیوں اختلاف کیا اور ائمہ اربعہ کی کیا دلیل تھی؟ سورہ واقعہ میں یہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد. اس میں یہ آیت کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاکیزہ لوگ. اس آیت کریمہ سے چاروں ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کو نہایت پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. جس کی وضو نہیں ہے وہ نہایت پاکیزہ نہیں. اگر غسل نہیں کیا وہ تو نہایت گندا ہے، وہ تو نہایت گندا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں جنوبی ہو یا پستہ ہو وہاں پر رشتے نہیں آتے. جس گھر میں 3 چیزیں، جس گھر میں تصویر ہو، جنوبی ہو، کتا ہو، وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے. تو جنوبی تو نہایت گندا ہے. چاہیے کیا آدمی کو جنابت لاحق ہو تو سب سے پہلی فرصت میں نہا لے اور نہا کر سوئے. اگر اس کا موقع نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر نماز والی وضو کرے اور شرمگاہ اور جہاں جہاں ناپاکی لگی اسے دھو ڈالے اور پھر سوئے. تو اب یہ جنابت میں سونے والا نہیں سمجھا جائے. اور اگر وضو بھی نہیں کی اور جیسا کہ ویسا پڑ گیا تو یہ وہ جنوبی ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ جہاں 3 چیزیں ہوں، تصویر ہو، جنوبی ہو، کتا ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ تو نہایت گندا ہے. لیکن اگر غسل کیے ہوئے ہیں لیکن وضو نہیں ہے تو یہ بھی پاک نہیں ہے. اسی وجہ نماز نہیں پڑھ سکتا. نہایت پاک کون ہے؟ جس کی جو باوضو ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں چھوتے اس کو مگر نہایت پاکیزہ بندے. لہذا اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. ابن حزم ظاہری اور ان کے نقش قدم پر جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورہ واقعہ کی جو آیت ہے اس میں مطہرون سے فرشتے مراد ہیں، انسان مراد نہیں. کیونکہ آیت کریمہ اوپر سے پڑھو لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں. فرمایا قسم نہیں کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. اور کہا کہ نہیں لا اقسم، قسم نہیں کھاتا ہوں. تو قسم نہیں بھی ہوئی اور ہو بھی گئی. یہ نیا انداز ہے. قسم ہو بھی گئی اور نہیں بھی ہوئی. یہ کیا بات ہوئی نہیں بھی ہوئی اور ہوئی بھی؟ ایسے ایک لطیفہ سنا، اس سے اندازہ کرو. جب لوگ نئے نئے انڈیا سے ان یورپین ممالک میں آئے تھے اور انگریزی ٹھیک سے جانتے نہیں تھے تو ایک گجراتی مارکیٹ میں گیا جھینگا خریدنے کے. اب جو کو عربی میں کہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ تو اس کو معلوم نہیں تھا. تو اس نے جا کر دکاندار سے کہا فش بٹ ناٹ فش، ان سائڈ واٹر. جن کا فش بٹ ناٹ فش. ایسے یہ قسم کھائی اگر نہیں کھائی.
फरमाया ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, सितारों के इकट्ठा होने की कसम खाता हूँ। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और ये मामूली कसम नहीं है, बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये जो किताब नाजिल हो रही है ये मुअज़्ज़ज़ पढ़ने की किताब है, कुरान के माने पढ़ने की किताब। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम ला यमस्सुहु, कुछ रह गया इसमें? हाँ, क्या पढ़ो? फी किताबिन मकनून, ये जो नाजिल हो रही है, जो मुअज़्ज़ज़ पढ़ने की किताब है, ये एक छुपी हुई किताब में है। जो ये कुरान जो नाजिल हो रहा है, जो पढ़ने की चीज है, ये एक छुपी किताब में है। फी किताबिन मकनून, मकनून माने छुपी। किताब मकनून से मुराद है लौह महफूज, वो हमारे लिए मकनून है, हमें नजर नहीं आती लौह महफूज। तो फरमाया कि ये कुरान जो नाजिल हो रहा है, ये सारा कुरान लौह महफूज में है। कि किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उस लौह महफूज तक मलाइका के अलावा किसी की पहुंच नहीं छूते हैं उसको, किसको? उस किताब मकनून को, यानी वहां पहुंच नहीं है मगर निहायत पाकीज़ा बंदों की, यानी मलाइका की, फरिश्तों, यानी शयातीन की वहां पहुंच नहीं कि शयातीन लोहे महफूज में कुछ गड़बड़ कर दें। कुरान ने शयातीन की वहां पहुंच ही नहीं, वहां मलाइका के अलावा किसी की पहुंच ही नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, वहां से यहाँ कौन उतार रहा है? रब्बुल आलमीन उतार रहा है, सारे जहानों के पालनहार वहां से जमीन पर उस कुरान को उतार रहे हैं। ये सब सिलसिले बयान। इन हजरात ने कहा कि इस आयत करीमा में ला यमस्सुहु हुक्म किताब मकनून है, कुरान का है, और मुतहहरून में है पाकीज़ा के फरिश्ते मुराद है, इंसानों का मुतलक है। ये इनके जहनों में शुबा हो और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि बस ये एक दलील है, उसके अलावा तो कोई दलील है नहीं, और ये दलील जो है ये तो फिट आती नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान को बेवजूहात लगा सकते। अहादीस शरीफा में जनाबत की हालत में कुरान करीम पढ़ने की तो ममानियत आई, इस सिलसिले की तो हदीसें हैं, लेकिन बेवजू कुरान करीम को हाथ लगाना जायज है या नाजायज है, ये मसला हदीसों में नहीं आया। हदीसों में ये मसला आया नहीं। कुरान की जिस आयत से इस्तिदलाल करते हैं वो नातिक नहीं है, इसलिए इन लोगों ने इख्तिलाफ किया और उन्होंने मसला अपने ही तय कर दिया। फिर अइम्मे अरबा ने, 4 इमामों ने इस आयत करीमा से ये मसला कैसे साबित किया? उन्होंने वो कायदा जो मैंने शुरू में बताया था वो कायदा जारी किया। उन्होंने ये कहा कि अल इब्रतु लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूसिल मौरिद, खास वो जगह जिसके बारे में आयत करीमा वारिद हुई है, वो अगर जगह खास है तो उसके खुसूस का एतबार नहीं है। अगर आयत करीमा के अल्फाज आम हैं तो हुक्म आम है। उस कायदे को यहाँ जारी किया। ला यमस्सुहु, ये हुई ज़मीर कुरान की तरफ लौट रही है, किताब मकनून की तरफ लौट रही है, ये तो कोई बड़ा अहम मसला नहीं है। किताब मकनून और कुरान से एक ही मुराद है। और मुतहहरून के बारे में ये कहा कि मलाइका के लिए, फरिश्तों के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो अल मलाइका, फरिश्तों के लिए जो खास लफ्ज है वो अल मलाइका। अल्लाह ने वो नहीं इस्तेमाल फरमाया बल्कि उससे आम लफ्ज इस्तेमाल फरमाया अल मुतहहरून। अल मुतहहरून तो कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। अल्लाह ताला अगर यूं फरमाते कि ला यमस्सुहु इल्लल मलाइका, अब हुक्म खास रहा तो फरिश्ते ही वहां पहुंच सकते हैं और वो मसला इस आयत से नहीं निकल सकता, क्योंकि लफ्ज मलाइका मौका खास और लफ्ज मलाइका खास। लेकिन जब अल्लाह पाक ने इस खास मौके के लिए जो आयत करीमा नाज़िल फरमाई उसमें
عام لفظ استعمال کیا المطہرون، تو آیت کریمہ کا جتنا عموم ہے اتنا عام مسئلہ نکلے گا، اس خاص شان نزول کے ساتھ سیاق و سباق میں جو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ آیت کریمہ خاص نہیں رہے گا۔ اور ائمہ اربعہ نے جو یہ بات سمجھی، یہ بات دور صحابہ میں ہر صحابی سمجھتا تھا، اور ہر صحابی نہیں صحابیات بھی سمجھتی تھی، عورتیں بھی سمجھتی تھی اس آیت کا مطلب۔ اس آیت کا یہ مطلب دور صحابہ میں صحابہ ہی نہیں صحابیات عورتیں بھی سمجھتی۔ اگر یہ اصحاب ظواہر نہ سمجھیں تو ہم کیا کریں؟ وہ مشہور قصہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ جب حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر کے خاتم بدہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے ہیں، تو راستے میں کسی نے دیکھا گیا غصے میں تلوار کھینچے جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ناپاک ارادہ بتایا۔ وہ تھا مسلمان، لیکن ابھی چھپا ہوا مسلمان تھا، یعنی اس کا لوگوں کو اس کے اسلام کا پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گیا، ورنہ تو پہلے اسی کا کام نہیں بتاتے ہو، لیکن اس کا اسلام مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن تھا تو اسلام تو قبول کر چکا ہے۔ تو اس نے ان کے غصے کا رخ موڑنے کے لیے یہ کہا، ارے تمہارے گھر کی خبر لو پہلے، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب ان کا غصہ حضور کی طرف سے ہٹ کر کے بہن اور بہنوئی کی طرف مڑ گیا، اور وہ بجائے حضور کے گھر جانے کے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ حضرت کی بہن کی فاطمہ اور ان کے شوہر تھے سعید ابن زید یا کوئی شاید کچھ اور نام تھا، بہن کا نام متعین یاد ہے، ان کے شوہر کا نام صحیح نہیں، غالباً سعید ابن زید ہے۔ وہاں ان کے گھر پہنچے، غصے میں تلوار لیے، تو کیواڑ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹا، زور پکارا، میں کھلا ہوں کھولو۔ اندر صورتحال یہ تھی کہ بہن اور بہنوئی حضرت عمار سے قرآن کریم کا سبق لے رہے، اور اسی لیے کہ بند کر رکھا تھا تو کوئی اچانک نہ آ جائے۔ اب پریشان ہوئے، کیونکہ وہ تو آواز سے پتہ چل گیا کہ کون باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے جلدی سے حضرت عمار کو تو گھر میں کہیں چھپا دیا، اور وہ جو قرآن کریم پڑھ رہے تھے اس کو بھی کہیں چھپا دیا، اور اس میں تھوڑی دیر تو لگے گی، اور پھر انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر اندر غصے میں آئے، کہنے لگے تم وہاں بھی بن گئے ہو، 24 نمبر ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کچھ نہیں۔ ان کا نہیں، میں سن رہا تھا باہر تو اندر کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے؟ جب یہ صورتحال دیکھی تو اب ایک اقرار کے بغیر کیا راہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کی پٹائی شروع کی۔ تو جب شوہر کی پٹائی ہوئی تو حضرت فاطمہ ان کو چھوڑانے کے بیچ میں آئی ہے، شوہر کو بچانے کے لیے آئی، تو ان کو چھوڑ کر ان کی پٹائی کی، اور بہن خون خون ہو۔ شوہر کو بہنوئی کو تو کوئی ایسا نہیں لگا، لیکن بہن کو کہیں ایسا لگ گیا کہ ان کا خون خون ہو گئی۔ جب بہن خون خون ہوئی تو بھائی کیسا بھی ہو کے دل پر اثر پڑتا ہے، ذرا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو، اور کہا کہ مجھے وہ لاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ اچھا ابھی نہیں تو وہ بہن بھی تھی، تو حضرت عمر کی بہن تھی، ایک باپ کی بیٹی تھی۔ جب انہوں نے اتنا مارا تو خون خون ہو گئی، تو کھل گئی، اور اس نے کہا عمر سن، ہم مسلمان ہو گئے ہیں دونوں، یہ جو کرنا ہوگا۔ جب ایسے دو ٹوک جواب دیا تو اب یہ تو خون خون ہو گئی، ایک دو ٹوک جواب دیا۔ یہ قاعدہ سنو، جو کڑوی بات کہتا ہے وہ کڑوی بات سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے، جو کڑوی بات کہتا ہے وہ کڑوی بات سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے، یہ انسانی فطرت۔ اور جو بہت نرم باتیں کرے گا وہ کڑوی بات نہیں سن سکے گا، اگر اس کو کڑوی بات کرو گے بہت پریشان ہو جائے گا۔ اور جو سخت بولتا ہے اس کو اگر سخت کہو تو بے تکلف برداشت کرے گا۔ تو حضرت عمر سخت بولنے والے تھے، تو بہن نے سخت کہا تو انہوں نے برداشت کر لیا، اور ان کو ایکسپٹ کر لیا۔
پھر انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، لا کر مجھے دو. تو بہن نے کہا تو ناپاک. اور اللہ کا یہ ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، ہم جو پڑھ رہے تھے اسے ناپاک آدمی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اس لیے وہ چیز ہم تجھے نہیں دے سکتے. دیکھو بہن یہی آئے کہ اس بہن نے اس موقع پر پڑھی تھی کہ تو ناپاک ہے، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے تھے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہایت پاک بندے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لہٰذا وہ کتاب ہم تجھے نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کہا میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بہن نے کہا غسل کرو. چلو چنانچہ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں غسل کی، اور غسل کر کے جب آئے تب انہوں نے وہ صحیفہ لا کر دیا، اور اس میں سورہ مریم لکھی ہوئی، اور اسی سورہ مریم کا سبق ہو رہا ہے. انہوں نے لا کر دی. حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، امی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر نے وہ سورت پوری سورت پڑھی سورہ مریم، اور ان کی دل کی پلٹ دی، اور پھر یہاں سے اٹھ کر جا کر حضور سے یہاں جا کر ایمان قبول کیا. یہ مشہور قصہ ہے تاریخ اسلام کا، آپ حضرات نے سنا ہوگا. اس میں مجھے یہ ضرور جاننا ہے کہ ان کی بہن نے کہا کہ ہم وہ کتاب تجھے نہیں دے سکتے، وہ کتاب ایسی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہی آیت بہن نے پڑھی تھی. تو یہ تو اتنا موٹا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے زمانے کی خواتین تک جانتی تھی کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب اگر بات کے بڑے بڑے لوگ نہ سمجھیں تو ہم اسے کیا کریں؟ بہرحال اس مثال سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی. تفسیر کا یہ قاعدہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. لہذا اسی قاعدے سے یہ جو آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، آپ غور کیجیے آیت کریمہ کا شان نزول اور خاص موقع سیاق اور سباق کے اعتبار سے موقع کیا ہے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، تورات و انجیل کے جاننے والے. مگر قرآن نے نہ اہل کتاب لفظ استعمال کیا، نہ تورات و انجیل لفظ استعمال کیا، بلکہ اسے عام الفاظ استعمال کیا. فاسألوا اہل الذکر، الذکر تو قرآن کریم بھی ہے، اور خود قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ نہیں کہا فاسألوا اہل الکتاب، فاسألوا اہل الکتاب نہیں کہا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. زبر اللہ کے آسمانی ہر کتاب کو زبر کہا جائے گا. تورات اور انجیل کے یہ لفظ خاص نہیں، تورات بھی زبور ہے، انجیل بھی زبور ہے. زبور اور لفظ ہے اور زبور اور لفظ ہے. زبور عربی کا لفظ ہے اور وہ زبور عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ سریانی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے گیت، حمد. اللہ کی حمد کو ایک خاص انداز سے اشعار میں بنا کر کے، جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اس طرح سے گانے کے طور پر ترنم کے ساتھ جو اللہ کی حمد پڑھی جائے، ایسے جو شاعری میں ہوتا ہے اللہ کی تعریف وہ حمد کہلاتی ہے، حضور کی تعریف وہ نعت کہلاتی ہے. تو جیسے یہ حمد پڑھتے ہیں تو یہ حمد اس کے خاص انداز کی بنائی ہوئی حمد، یہ زبور کے معنی ہے داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، اور وہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ سریانی کا لفظ ہے. اور یہ زبور یہ دوسرا لفظ ہے، اس زبور کی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کوئی بھی کتاب. لیکن یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں زبور نہیں کہلائیں گے، اللہ کے یہاں سے کتابیں نازل ہوئی وہی زبور کہلائیں گے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن کریم ہو، یا دوسری جو 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں کوئی بھی. تو تورات اور انجیل خاص لفظ نہیں استعمال کیا، عام لفظ استعمال کیا، اور اہل کتاب نہیں استعمال کیا، اہل الذکر استعمال کیا. لہذا اب یہ آیت کریمہ اس موقع کے ساتھ خاص نہیں رہی، بلکہ جتنا آیت کا عموم ہے اتنا مسئلہ عام نکلے. لہذا یہ مسئلہ نکلا کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہیں تو اسے دین جاننے والوں سے پوچھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے پوچھے، اور جو وہ بتائیں اس پر عمل ہو. یہی تقلید اور یہی اتباع اور یہی پیروی ہے اور یہی فالوئنگ. اور یہ سلسلہ
جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تب بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اس لیے کہ جزیرت العرب میں پھیلے ہوئے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے، اور اس وقت نہ تو قرآن مرتب تھا نہ حدیثیں ساری مرتب تھی۔ تو اب جس کو ایک دیہات میں رہنے والا ہے، کہیں رہنے والا مسلمان ہے، اس کو کوئی مسلمان کوئی دین کی بات پوچھنی ہے تو کیا کس کو پوچھے گا؟ وہیں بستی کے اندر جو زیادہ جاننے والا ہے اس سے پوچھے گا اور مجھے بتائے گا، اس پر عمل کرے گا۔ یہ حضور کے زمانے میں حضور کے علاوہ سے دین کی باتیں پوچھ کر اس پر عمل کرنے کا سلسلہ حضور کے زمانے میں، اور اس میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ جو مولانا صاحب ہیں صحابی، ان سے جو مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا، اس میں غلطی ہو گئی، تو پھر اگر اس غلطی کی اصلاح کی شکل ہوتی، جب یہ قصہ معاملہ حضور تک پہنچتا اور پتہ چلتا کہ جیسے مولانا صاحب نے مسئلہ غلط بتایا ہے، تو اگر اس کی اصلاح کی شکل ہوتی تو حضور اس کی اصلاح کرتے، اور اگر اصلاح کی شکل نہ ہوتی تو جس طرح سے عمل کیا گیا ٹھیک ہے، اور اگر دو آدمیوں نے مسئلہ بتایا، اس نے یوں مسئلہ بتایا اس صحابی نے اور اس نے دوسرا مسئلہ بتایا، تو حضور تصویر کرتے کہ انہوں نے صحیح بتایا انہوں نے صحیح نہیں بتایا۔ یہ سب حضور کے زمانے میں ہوتا تھا۔ چند حدیثیں میں سناؤں، اس سے ساری باتیں نکلیں۔ غزوہ خندق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ظہر کی نماز کے بعد کہ لشکر فوراً روانہ ہو اور بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ کر عصر کی نماز وہاں پڑھے۔ فٹافٹ صحابہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں عصر کا وقت ہو تو کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ حضور کے ارشاد کا منشا یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچے۔ حضور کے ارشاد کا منشا عصر کی نماز قضا کرنا نہیں تھا، تو انہوں نے راستے میں عصر پڑھی۔ صحابہ کی دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، حضور نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ عصر ان کی بستی میں پہنچ کر پڑھو، ہم راستے میں عصر نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عصر راستے میں قضا کی اور چلتے رہے۔ پھر آگے گئے، مغرب کا وقت ہے تو مغرب سب نے راستے میں پڑھی، لیکن آدھے صحابہ نے عصر نہیں پڑھی، آدھوں نے عصر پڑھی اور مغرب سب نے پڑھی۔ جب وہاں رات میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر جنہوں نے عصر نہیں پڑھی تھی انہوں نے عصر پڑھی، قضا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے سے اپنا مخصوص لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ مسئلہ جھگڑا حضور کے سامنے رکھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا اور انہوں نے راستے میں عصر پڑھی، اور انہوں نے یہ مطلب سمجھا اور انہوں نے راستے میں عصر نہیں پڑھی، قضا کی۔ تو حضور نے خاموشی اختیار کی، نہیں نے کچھ کہا نہیں نے کچھ کہا، کیونکہ جو کچھ قصہ ہونا تھا وہ ہو دیا، اس کی کیا اصلاح کرنا۔ جس کو پڑھنی تھی وہ پڑھ چکا، جس کو قضا کرنی تھی وہ قضا کر چکا۔ موقع پر حضور موجود ہوتے تو بتاتے کہ میرے ارشاد میرے قول کا یہ منشا ہے یا یہ منشا ہے، لیکن وہ تو وقت گزر گیا تو آدھی رات ہو گئی۔ اس لیے جنہوں نے پڑھی تھی ان سے یہ نہیں کہا تم دوبارہ پڑھو، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی ان کو یہ نہیں ڈانٹا تم نے اصل کیوں قضا کی، کیونکہ اس کی اصلاح کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، مزہ نہ مزہ۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا تھا اور کبھی اصلاح کی شکل ہوتی تھی تو اصلاح کرتے تھے حضور۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص کا نوجوان لڑکا کنوارا ایک دوسرے آدمی کے گھر مزدوری کرتا ہے، کچھ دوسرے آدمی کی بیوی سے اس کا تعلق ہو گیا اور زنا کا ارتکاب ہوا۔ اس لڑکے کے باپ سے کسی نے کہا کہ یہ مدینہ کا قصہ نہیں، کسی گاؤں کا قصہ۔ لڑکے کے باپ سے لڑکے کے باپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ اگر یہ قصہ حضور کی خدمت میں جائے گا تو کیا سزا ملے گی؟
تو مولانا صاحب پورا مسئلہ صحیح جانتے نہیں تھے. انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اگر یہ مسئلہ کورٹ میں حضور کے یہاں پہنچا تو دونوں کو سنسار کر دیا جائے گا, دونوں کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا. اس کا یہ ایک لڑکا تھا. تو اس نے وہ جس کی عورت تھی, عورت کا جو شوہر تھا, وہ شوہر کودتا تھا کس میں مدینہ جاؤں گا, کورٹ میں کیس کروں گا. تو اس نے اس سے کہا بھیا معاملہ دبا دے, کمپرومائز کر. اور کمپرومائز یوں ہوا کہ اس نے ایک غلام دیا اس شوہر کو اور 100 بکریاں دی تاکہ وہ قصہ دبا دے, اور یوں اس نے اپنے لڑکے کی جان بچا. یہ قصہ بس دبا گیا, آپس میں کمپرومائز ہو. پھر اتفاق سے اس لڑکے کے باپ کی ملاقات ہوئی کسی بڑے مولانا صاحب سے. اس نے ان کے سامنے یہ قصہ ذکر کیا. تو ان بڑے مولانا صاحب نے کہا کہ تمہیں مسئلہ غلط بتایا گیا. اگر یہ قصہ حضور کے کورٹ میں جاتا تو اس کی بیوی کو تو سنسار کیا جاتا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے, اور تمہارے لڑکے کو تو 100 کوڑے لگتے کیونکہ وہ کمارا ہے. اب اس باپ کا دماغ گھوم گیا اور اس نے جا کر شوہر سے کہا لا میرا غلام واپس لا, لا میری بکریاں واپس لا, چل مدینہ کے کورٹ میں لے کیس لے چل. اب وہ غلام اور بکریاں نہیں دے رہا. بہرحال دونوں جھگڑتے مدینہ آئے حضور کی خدمت. اور وہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارے درمیان میں ایک قضیہ ہے, جھگڑا ہے, آپ ہمارے درمیان میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے. تو وہ لڑکے کا باپ بولا یا رسول اللہ, یہ صاحب صحیح کہتے, ہمارے قضیے میں ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں, اور آپ مجھے اجازت دیجیے میں کیس پیش کروں. اور یہ کہہ کر اس نے بات شروع کی, اور اس نے کہا کہ یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا. پھر مجھے بعض لوگوں نے یوں مسئلہ بتلایا تو میں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس کو ایک غلام اور 100 بکریاں دی. پھر میں نے ایک بڑے مولانا صاحب سے ملاقات کی تو مجھے انہوں نے یوں بتایا. تو اب میں نے اس سے کہا کہ میرا غلام, میرے بکریاں واپس لا, میرا غلام واپس لا, چل کیس لے کر حضور کے پاس. میرا لڑکا تو جھوٹے جیسا ہے, 100 کیا 200 کوڑے کھا سکتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اس قصے میں حضور نے یہ فیصلہ کیا تو غلام واپس دلوائے, 100 بکریاں واپس دلوائی, اور اس کو قاعدے کے مطابق اس کی عورت سنسار کی گئی, اس کو کوڑے لگے. اور جو ایک غلام اور جو 100 بکریاں دی تھی وہ حضور نے واپس دی. دیکھو 2 مفتیوں نے مسئلہ بتایا تھا, ایک نے صحیح نہیں بتایا تھا, دوسرے نے صحیح بتایا, اور ابھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے, غلام واپس ہو سکتا ہے, بکریاں واپس ہو سکتی ہے, واپس کروا دی. تو ایسا بھی ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 مفتیوں میں اختلاف ہوا اور حضور کے سامنے وہ مسئلہ آیا تو حضور نے یہ بتایا کہ فلاں نے مسئلہ صحیح بتایا, فلاں نے مسئلہ صحیح نہیں بتایا. ایک خاتون ہیں سبیعہ, ان کے شوہر ہیں سعد بن خولہ, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے 23 دن کے بعد ان کی بیوی کا بچہ پیدا ہو. جب حیض کا وقت ختم ہو گئی, نفاس کا وقت ختم ہو گیا تو انہوں نے شادی کی تیاری کی. تو ان کے خاندان کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا, ان کا نام تھا سنابل ابن بحقق. انہوں نے فتویٰ دیا ان کو کہ اب یہ تم نے ابھی سے شادی کی تیاری کیا شروع کر دی, ابھی تمہاری عدت کہاں پوری ہوئی, عدت 4 مہینے 10 دن میں تمہاری زیادہ پوری ہو. تو اس خاتون نے جو صحابیہ تھی اس نے کہا نہیں میری عدت پوری ہو گئی. وہ خود بھی مفتیہ ہے, وہ جو خاتون ہے وہ خود مفتیہ ہے, وہ مسئلہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو یا میری عزت پوری ہو, اور ان کے خاندان کا مفتی کہتا ہے کہ نہیں تمہاری عزت کہاں پوری ہوئی, 4 مہینے 10 دن تمہیں انتظار کرنا. اب ظاہر ہے کہ عورتیں جب کوئی ایسا مرد مفتی کہے تو عورت کو ذرا شبہ ہو جاتا ہے اپنی رائے میں. تو وہ خاتون سیدھی حضرت ام سلمہ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرا یہ قصہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں میری عزت پوری ہوگی, میرے خاندان کے فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں. تو ام سلمہ نے یہ بات حضور سے پوچھی
یا رسول اللہ یہ تو بھائی آئی ہوئی اور یہ قصہ ہے ان کا. تو حضور نے فرمایا اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کی عزت پوری ہوگی، کیونکہ اگر اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی حمل سے ہے تو حمل پیدا ہوتے ہی عزت پوری، چاہے 2 دن میں حمل پیدا ہو جائے، چاہے 1 دن میں ہو جائے، چاہے گھر میں جنازہ رکھا ہو اور حمل پیدا ہو جائے، حمل پیدا ہو گئی عزت پوری. تو دیکھو حضور نے بتایا کہ یہ جو خاتون نے مسئلہ سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے، ان کے خاندان کے صحابی نے جو مسئلہ سمجھا وہ صحیح نہیں سمجھا. پھر وہی جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ہی صوبیت وجہ سے نکاح کیا. تو ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ 2 رائے ہیں، اس میں حضور کے سامنے آتی تھی تو حضور بتاتے کہ صحیح کون سمجھ رہا. اور ایسی جگہ ایسے موقع پر اگر مسئلہ اہم ہے اور بے خبری میں خط سے جواب دے دیا جائے اور کوئی نازک مسئلہ ہے تو حضور نے بہت ڈانٹا دی. ایک اور حدیث سنو. ایک سریہ گیا، چھوٹا لشکر گیا، اس لشکر میں جنگ ہوئی. اس جنگ میں ایک صحابی کو پتھر آ کر سر پہ لگا، سر پھوٹ گئے، اس کی رسی باندھ لی، جنگ ختم ہو گئی. رات میں یہ صحابی جن کا سر پھوٹ گیا تھا پٹیاں باندھ رکھی تھی، ان کو جنابت لاحق ہو گئی. انہوں نے صبح اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، مجھے غسل کرنا پڑے گا یا میرے لیے تیمم ہو سکتا ہے؟ تو سب لشکر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پانی موجود ہے اور تم غسل کر سکتے ہو، تیمم کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور غسل میں جو پانی ڈالا تو پانی زخم میں اتر گیا اور پانی زخم میں اترنے سے ان کا انتقال. خیر وہ سریہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد حضور سے یہ قصہ ذکر کیا گیا. وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تب تو سب کو احساس ہو گیا کہ ہم نے مسئلہ غلط بتایا، لیکن تیر نکل چکا کمان سے، تو اب تو سبھی کو احساس ہو گیا کہ ہم نے مسئلہ غلط بتایا. حضور سے ذکر کیا تو حضور نے سب کا ڈانٹا اور فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ. ان سب نے مل کر اس بیچارے کو جان لے لی، جان سے مار ڈالا، اللہ ان کا ناش کرے. قتلوہ قتلہم اللہ. اللہ سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العی السؤال. حضور نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں تھے تو کیوں کر سے مسئلہ بتا دیے؟ انہیں مسئلے کی تحقیق کر کے بتانا چاہیے، اس کے بغیر کیوں بتا دیے؟ اور فرمایا کہ پیاسے کی درماندہ کی شفا پوچھنے میں ایک آدمی نہیں جانتا رہا تو پوچھو گے. ایک مرتبہ ہم بولٹن سے لیسٹر آ رہے ہیں، ایک مسجد بخاری ہے، مسجد بخاری، اس کا افتتاح کرنے کے لیے جمعہ کی نماز مجھے پڑھانی تھی. ہم وہاں سے بولٹن سے چلے، جو ڈرائیور تھا ہمارا دوست وہ کہتا مجھے راستے معلوم، اور اس میں چل رہا ہے یہاں کھڑے تو کہیں رہ نہیں سکتی. میں سمجھ گیا کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اونھا سیدھا چل رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے کسی سے پوچھ، نہیں معلوم، آئی نو. ڈرائیور وہ لیسٹر میں چکر کاٹتا رہا. جمعے بھی سارے شہر میں ہو چکی، وہ چکر ہی کاٹتا رہا. پھر جگ مار کر کے ایک جگہ روکا، اس سے کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ انہوں نے یہ پلے کی مسجد. پھر وہاں گئے، وہاں جمعہ ہو چکا تھا. ایک نوجوان لڑکا اس سے پوچھا فلاں مسجد کا ہے، اس نے کہا کہ بہت دور ہے. اس کو بٹھایا اور وہاں پہنچے تو وہاں نمازی بھی بکھر گئے تھے، جمعہ پڑھ کے. اگر وہ شہر میں داخل ہوتے ذرا شبہ ہوا وہی رک کر کے پولیس سے پوچھتا، کسی سے پوچھتا تو ہم وقت پر پہنچ جاتے، جمعہ میں مل جاتا، ہم جس مقصد سے گئے داخل ہو جاتا. لیکن گھومتا رہنا. حدیث میں فرمایا انما شفاء العی سوال، درماندہ کی شفا پوچھنے میں شرم نہیں کرنے کا، کام کا چکر کاٹنے سے کیا فائدہ. تو حضور نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا انما شفاء العی سوال، اور فرمایا کہ اللہ سألوا اذ لم يعلموا، جب ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایسے بغیر جانے کیوں مسئلہ بتا دیا؟ انہوں نے غلط مسئلہ بتا کے بیچارے کی جان دے دی. قتلہم اللہ، اللہ ان کا ناش کرے.
किसी के जहन में सवाल होगा कि ये तो हुजूर ने बहुत बड़ी बद्दुआ दी, अल्लाह इनका नाश कर। इसका जवाब सुन लो। हुजूर ने एक दरखास्त अल्लाह मियां के यहाँ देकर उसको मंजूर करवा लिया पहले। वो दरखास्त ये दी थी अल्लाह पाक के यहाँ कि या अल्लाह, मैं किसी बंदे को, किसी मोमिन बंदे को मारूं, डांटूं, बुरा भला कहूं, या अल्लाह उसको उसके हक में रहमत बने। और अल्लाह ताला ने हुजूर की ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा ऐसे जुमले जो किसी मौके पर हुजूर ने फरमाए हैं, वो जुमले भी उन सहाबा के हक में रहमत है। तो बहरहाल मैं ये कर रहा था कि ये सब सूरतें होती रहती थी हुजूर के जमाने में। हुजूर के जमाने में कोई सारे सहाबा सारे कुरान को नहीं जानते थे। सारे गांव के, हर गांव बस्ती के लोग सारा कुरान वहां नहीं पहुंचा हुआ था। हर सहाबी हर मसला, हर मोमिन मसला पूछने के लिए हुजूर तक नहीं पहुंच सकता था। उस जमाने में जो मोमिन दीन जानने वाले थे उनसे पूछते थे और कुछ कर अमल करते। फिर जब हुजूर का जमाना चला गया तो हुजूर के बाद में खुलफाए राशिदीन का मकाम आया। खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफा, ये खुलफा राशिदीन है, यानी हुजूर के कायम मकाम है। खलीफा के माना ही ये है कायम मकाम। लिहाजा अब जो हुजूर को मकाम हासिल था वो मकाम इन 4 खुलफा को एक के बाद दीगरे हासिल हो। यानी 4 खुलफा के जमाने में इसी तरह से जहां मुसलमान बसते हैं वो अपने मकामी उलमा से पूछते हैं, और कोई मसला उलझन का आता है तो वो खुलफा तक पहुंचता है और खुलफा उसके फैसले करते हैं। और खुलफा को मालूम है तो वो करते हैं, खुलफा को नहीं मालूम तो वो सहाबा की मीटिंग बुलाते हैं और उन मीटिंग में मसला को रखते हैं कि ये सवाल आया है, इसका क्या जवाब। बहरहाल खुलफाए राशिदीन के जमाने तक मरकजियत इन खुलफा की रही। जैसे हुजूर के जमाने में मरकजियत हुजूर की रही, हुजूर के बाद खुलफाए राशिदीन के जमाने में मरकजियत इन्हीं की रही, और इसी तरह से सिस्टम चलती रही। आखिरी खलीफा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू, उन्होंने खिलाफत, जो असल कैपिटल था, वहां से खिलाफत कूफा में मुंतकिल कर दी। और हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू ने जो 5 साल हुकूमत की है तो कूफा में रहकर हुकूमत की। और उससे पहले के 3 खुलफा उस तीन या मक्का में, मदीना में थे। अब जब हजरत अली भी नहीं रहे तो वहां जो उनके तलामेजा का सारा सिलसिला कूफा में था वही सिलसिला आगे बढ़ा, और 3 खुलफा के जो शागिर्द यहाँ थे मदीना में, वो तो यहीं रह गए, वो तो कूफा नहीं गए। तो यहाँ भी सिलसिला रहा, वहां भी सिलसिला रहा। जब खुलफा खत्म हो गए तो इन खुलफा के जो तलामेजा थे उनको मरकजियत हासिल हो गई। यहाँ जो खुलफा थे मदीना में, उनका इल्म 2 सहाबा ने समेटा, इब्न उमर और इब्न अब्बास ने। और वहां जो हजरत अली तशरीफ ले गए थे तो हजरत उमर ने पहले इब्न मसूद को वहां भेजा था। तो कूफा में इब्न मसूद का तो इल्म था ही, फिर हजरत अली ने 5 साल वहां गुजारे तो हजरत अली के खुलफा शागिर्द भी हुए, तो वहां के लोगों ने उनका इल्म जो है उनको वो आगे चला। अब 2 सिलसिले खुद ऑटोमेटिकली 2 सिलसिले पैदा हो गए। ये जो मदीना में 2 सहाबा थे, इब्न उमर और इब्न अब्बास, ये हिजाजी मक्तबे फिक्र कहलाया, हिजाजी स्कूल ऑफ थॉट कहलाया। और वो जो कूफा में ये इब्न मसूद के तलामेजा थे और फिर हजरत अली के तलामेजा थे, वो इराकी स्कूल, वो इराकी मक्तबे फिक्र, वो इराकी मक्तबे फिक्र हुआ। और यहाँ से उम्मत में 2 जहन अलग अलग हुए। इससे पहले उम्मत में 2 जहन अलग अलग नहीं थे। कोई भी मिल जाता दीन का जानने वाला तो उससे मसले पूछते थे लोग और अमल करते थे। कोई मुअय्यन आदमी की तकलीफ नहीं थी, तकलीफ थी मगर किसी मुअय्यन आदमी की तकलीफ नहीं थी। मगर अब 2 जहन बन गए, और वो 2 जहन कैसे बने वो मैंने बताया
کہ 3 خلفاء کے تلامذہ وہیں رہے، وہ ادھر نہیں آئے، اور حضرت علی اور ابن مسعود کے تلامذہ یہاں آئے، اور وہاں پھر ان کا علم 2 میں جمع ہوا، ادھر ان کا علم ان کے شاگردوں میں چلا، اور اب قدرتی طور پر امت میں 2 حصے ہونے شروع ہو گئے، ایک حجازی مکتب فکر اور ایک عراقی مکتب فکر۔ جو مکتب فکر کیسے بنتا ہے؟ مکتب فکر بننے کے لیے پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے مکتب فکر نہیں بنتا، بلکہ ان مسائل کے پیچھے جو پرنسپلز ہیں، اصول اور ضابطے ہیں، ان سے مکتب فکر بنتا ہے۔ تو ان کے پرنسپلز کچھ اور ہو گئے، ان کے پرنسپل اور ہوئے۔ یہ پرنسپل کس چیز کے؟ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا جائے، اسی کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ ایک تو فقہ ہے اور ایک اصول فقہ۔ فقہ یعنی مسائل، اور اصول فقہ یعنی مسائل کے پرنسپل۔ یہ جو اصول اختلاف مختلف ہو گئے، حجازی مکتب فکر کے اصول کچھ الگ ہوئے اور عراقی مکتب فکر کے اصول کچھ الگ ہوئے، یعنی 100% الگ نہیں ہوئے، 5%، 10% الگ ہوئے۔ 90% تو سب کے اصول ایک ہی ہیں، لیکن 5-10% ان کے اصول الگ ہوئے، ان کے اصول الگ ہوئے۔ پھر جو یہ عراقی مکتب فکر تھا، حضرت علی اور ابن مسعود کے شاگرد آئے، پھر ان شاگردوں کے شاگرد آئے، پھر ان شاگردوں کے شاگرد آئے عنہما، ان کے شاگرد آئے نافع، اور نافع کے شاگرد امام مالک آئے۔ تو ابن عمر سے تو مدینہ میں پڑھا، ابن عمر کا علم نافع کے پاس، نافع کا امام مالک کے پاس، اور ابن عمر چلے گئے مکہ میں، اور حضرت امام شافعی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے وہاں جن شاگردوں سے اساتذہ سے پڑھا ان کے پاس ابن عباس کا علم آ رہا، تو حضرت ابن عباس کا علم حضرت امام شافعی تک پہنچا، اور حضرت ابن عمر کا علم حضرت امام مالک تک پہنچا۔ پھر امام شافعی اپنا وہاں علم پڑھ کر امام مالک کے پاس پڑھنے آئے، پھر یہاں سے پڑھ کر کے امام محمد سے جا کر پڑھا۔ تو 3 چشموں سے پڑھا امام شافعی علیہ الرحمن۔ امام شافعی علیہ الرحمن نے 3 چشموں سے فائدہ اٹھایا۔ اپنے شہر مکہ میں حضرت ابن عباس کا علوم حاصل کی، پھر مدینہ میں آ کر امام مالک سے پڑھا، یعنی حضرت ابن عمر کے علوم حاصل کی، پھر کوفہ میں جا کر امام محمد سے پڑھا، یعنی حضرت ابن مسعود اور حضرت علی کے علوم حاصل کی۔ اور جب 3 جگہ سے علم حاصل کرے گا تو قدرتی طور پر وہ ایک جگہ کا نہیں رہے گا، اس کی راہ الگ ہو جائے گی۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ حجازی مکتب فکر کے تھے، مگر امام مالک علیہ الرحمہ سے ان کا فقہ کے تعلق ہو، اور جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کے ماننے والے تھے، ان کے ماننے والے بھی ہوئے، ان کے مسائل نکالے ہوئے، ان پر بھی لوگ عمل کرنے والے ہوئے۔ پھر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد ہوئے۔ امام احمد در حقیقت بہت بڑے محدث ہیں۔ فقہا میں جو مقام امام شافعی کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ مقام امام احمد کا نہیں، مگر انہوں نے ملت کے لیے ایک ایسی عظیم قربانی دی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا بھی حلقہ بن گیا، اور وہ عظیم قربانی دی ہے خلق قرآن کا مسئلہ جب کھڑا ہوا معتزلہ کی طرف سے کہ یہ قرآن کریم حادث ہے یا قدیم ہے، یا یوں کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا ایسے ہی کسی کا ہے۔ تو معتزلہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ قرآن کریم قدیم نہیں، اللہ کا کلام قدیم نہیں، اور حکومت کے خلفائے بنو عباسیہ اور معتزلہ کے فکر سے متاثر ہو گئے، اور یہ بڑا کوئی آدمی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس وقت امام احمد علیہ الرحمن نے ہر قید و بند برداشت کی، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور ڈنکے کی چوٹ کی مسئلے کو کہا کہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے۔ یہ جو امام احمد نے قربانی دی تھی، اس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا حلقہ ان کی طرف ہو گیا، ان کے ماننے والوں میں ہو گیا۔ یہ جو 4 آدمی ہیں، 4 حضرات ہیں، یہ 4 ہی فقہا نہیں تھے، یہ حجازی مکتب فکر میں اور بہت سے بڑے بڑے مجتہدین ہوئے ہیں،
اور یہ جو عراقی مکتب فکر ہے اس میں بھی بہت سے بڑے بڑے مجتہدین ہوئے ہیں، اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا ہے مجتہدین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے یہاں گنگو ہے ایک قصبہ جہاں حضرت گنگوئی تھے، وہاں حکیم بہت ہوتے، تو ہم لوگ کہا گنگو کہیں سے ڈھیلا اٹھاؤ نیچے سے حکیم نکلے۔ یہ صورتحال ہو گئی کہ ہر جگہ پر مجتہد، ہر آدمی مجتہد، آتا واتا کچھ نہیں، مجتہد بن گیا۔ تو پھر چوتھی صدی تک جاتے جاتے امت میں اتنا انتشار ہو گیا اور اتنا اختلاف ہو گیا کہ ناقابل بیان۔ تو چوتھی صدی کے علماء نے یہ بات کہی کہ اگر یہی سلسلہ چلا جائے گا تو 1.5 انچ کی ہر آدمی کی ایک الگ مسجد ہوگی اور ہر مجتہد کے 5 آدمیوں کی امت ہوگی، یہ کہاں تک جائے گی امت؟ تو چوتھی صدی کے اکابر نے جائزہ لیا۔ کیا جائزہ لیا؟ حجتیں کیا ہیں؟ قرآن حجت، حدیث حجت، اجماع امت حجت، صحابہ کرام کے ارشادات حجت۔ لہذا صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد، کیونکہ صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد جو مجتہدین ہیں ان کے سامنے سب ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، اور صحابہ کے تمام اقوال بھی ہیں۔ ان کے بعد کے دور کے حضرات میں سب سے پہلے امام اعظم ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 6 صحابہ کو دیکھا ہے۔ کسی سے روایت کی ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام اعظم کی صحابہ سے روایت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، مگر امام اعظم نے 6 صحابہ کو دیکھا ہے، اسے سب مانتے۔ امام مالک علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی دنیا میں صحابہ زندہ تھے۔ امام مالک پیدا ہوئے ہیں سن 79 میں، یعنی 80 سے پہلے والا سن، اور آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 110 میں، یعنی گویا امام مالک کے پیدا ہونے کے بعد 30 سال تک دنیا میں صحابہ تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوئی ہے سن 150 ہجری میں، اور امام احمد اور اس کے بعد پیدا۔ لیکن یہ جو 2 بڑے امام ہیں، یہ امام ابو حنیفہ حجاز عراقی مکتب فکر کے سرخیل ہیں، لیڈر ہیں، اور امام مالک حجازی مکتب فکر کے سرخیل اور لیڈر ہیں، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو مکتب فکر نکلا ہے وہ امام مالک کے مکتب فکر میں سے الگ ہوا ہے، اور امام احمد کا جو مکتب فکر ہے وہ امام شافعی کے مکتب فکر میں سے الگ ہوا ہے۔ تو وہ ایک ہی سلسلے کی 3 کڑیاں ہیں، اور ادھر جو عراقی مکتب فکر ہے اس کے سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں جو تابعی ہیں۔ تو چوتھی صدی کے علماء نے غور کیا کہ پیچھے لوٹو، صحابہ کے بعد کا جو دور ہے اس زمانے کے جو مجتہدین ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دین کے تمام مصادر ہیں، لہذا ان میں سے وہ شخصیتیں منتخب کی جائیں جن کے فالوورز ہیں دنیا میں۔ اب جو دیکھا تو یہ 4 شخصیتیں سامنے آئی، ان 4 کو 3 نہیں کیا جا سکتا تھا، ان 4 کو 2 نہیں کیا جا سکتا تھا، ان 4 کو 1 نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے علاوہ جو اس مکتب فکر میں اور چھوٹے چھوٹے مجتہدین تھے، اس مکتب فکر میں اور چھوٹے چھوٹے مجتہدین تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی حرج نہیں۔ تو چوتھی صدی میں یہ طے ہوا کہ امت کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ یہی ہے کہ یہ 4 آدمی متعین کر دیا جائیں کہ امت ان 4 ہی مجتہدین کے فالو کرے، اس کے علاوہ کیا نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آہستہ آہستہ لوگ امت ان 4 میں سمٹتی چلی گئی، اور وہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے مجتہدین کے ماننے والے تھے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ آج ان مجتہدین کے سارے اقوال کتابوں میں موجود ہیں مگر ان کا ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں، اور پوری امت ان 4 میں منحصر ہو گئی۔ یہ تقلید جو 4 کی تقلید، پہلے معین آدمی کی تقلید نہیں تھی، اب جو معین آدمی 4 کی جو تقلید متعین کی، یہ امت کے اختلاف کو کم کرنے کے لیے، ختم تو ہو ہی نہیں سکتا،
कम किया जा सकता था, जितना ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सकता था उतना चौथी सदी के उलमा ने इख्तिलाफ कम किया और ये कहा कि अब इन 4 ही की तकलीफ की जाए, इन 5वें की न की। जब ये फैसला हुआ उस वक्त 5वें की तकलीफ, 6वें की तकलीफ, 7वें की तकलीफ की जा सकती थी, लेकिन जब जमाना बहुत आगे निकल गए और वो दूसरे मुज्तहिदीन सब गोशे गुमनामी में चले गए, उनके शागिर्द खत्म हो गए, उनकी फिक्रें खत्म हो गई, कोई जानने वाला नहीं रहा, तो अब तो किसी 5वें की तकलीफ करने की कोई राह ही नहीं, अब तो इन्हीं की तकलीफ करनी है जाती। उसके बाद 2 बातें अर्ज करनी। एक ये है कि ये जो 4 आदमियों की तकलीद है, 4 इमामों की तकलीद है, ये भी पर्सन की तकलीद नहीं है, ये भी फिर मकसद फिक्र बन गए, स्कूल ऑफ थॉट बन गए। जो फिक्र हनफी है उस फिक्र हनफी में सब मसले इमाम अबू हनीफा के अक़वाल नहीं, इमाम अबू हनीफा के भी अक़वाल हैं, इमाम अबू यूसुफ के भी अक़वाल हैं, इमाम मोहम्मद के भी अक़वाल हैं, इमाम ज़ुफ़र के भी अक़वाल हैं, इमाम हसन इब्न ज़ियाद के भी अक़वाल हैं। और जो नए मसाइल हैं वो नए मसाइल तो बाद के फुक़हा ने तय किए, वो फ़िक़्ह हनफ़ी में बढ़ा दिए गए। इसी तरह से फ़िक़्ह शाफ़िई में सिर्फ इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के अक़वाल नहीं है, उनके तलामिज़ा के अक़वाल हैं, ज़ाफ़रानी के अक़वाल हैं, बोएती के अक़वाल हैं, मुज़नी के अक़वाल हैं। बहुत से मसाइल में इमाम शाफ़िई का कौल होता है, मगर उसको फतवा नहीं, शवाब में क्या फतवा नहीं, उनके शागिर्दों के कौलों पर फतवा। ये हर इमाम मालिक का है कि फ़िक़्ह मालिकी में तमाम इमाम मालिक के अक़वाल पर फतवा नहीं है, उनके शागिर्दों में कहीं इब्न वहब के कौल पर फतवा है, कहीं इब्न मलिक के कौल पर फतवा है, कहीं इब्न कासिम के कौल पर फतवा है, कहीं इब्न अब्दुल रहमान के कौल पर फतवा है। तो ये 4 फ़िक़्ह हैं, ये शख्सी नहीं रहे हैं, ये चारों 4 मकातिब फिक्र बन गए। और इन चारों के कुरान और हदीस के समझने के प्रिंसिपल्स अलग, जो उसूल फ़िक़्ह है, अहनाफ की अलग है, मालिकिया की अलग है, शवाफ़ी की अलग है, हनाबिला की अलग है। और आज कोई भी नया मसला आएगा तो चारों फुक़हा अपने अपने नुक्ते नजर से उसका हुक्म शरई मुतय्यन करेंगे। लिहाजा बाद लोगों के ज़हनों में है तो ये कैसे हो सकता है कि एक मुअय्यन आदमी की बात हर मसले में दुरुस्त, ये बात लोगों को इश्काल है कि एक मुअय्यन आदमी की बात हर मसले में दुरुस्त, ये कैसे हो सकता है? तो मुअय्यन आदमी की बात कहीं है ही नहीं। ये जो इसको फ़िक़्ह हनफ़ी कहते हैं, ये तो रम्ज़ है। इमाम अबू हनीफा का नाम इस्तेमाल हुआ है, फ़िक़्ह माली में इमाम मालिक का नाम इस्तेमाल हुआ है, फ़िक़्ह शाफ़ी में इमाम शाफ़ी का नाम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ज्यादातर अक़वाल उनके हैं, सारे उनके शागिर्दों के सिलसिले में उनके बड़े वो हैं। बाकी वो हर फ़िक़्ह में सिर्फ उस इमाम के सारे अक़वाल नहीं है, उनके तलामिज़ा के अक़वालों पर भी फतवा है। और क़यामत तक जितने मसाइल नए नए तय होंगे वो जौन से फ़िक़्ह वाले तय करेंगे वो उस फ़िक़्ह में शामिल होकर वो उस फ़िक़्ह का जुज़ बनेंगे। लिहाजा ये ज़हन से निकाल देना चाहिए कि ये शख्सी तक़लीद है, ये शख्स तो है मगर पर्सन नहीं है, ये शख्स तो है मगर पर्सन नहीं है, ये शख्स कानूनी शख्स है, कानूनी शख्स है। और ये चारों मकातिब फिक्र है। एक दूसरी बात ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 4 क्यों है, इनमें इख्तिलाफ कम हो, इन 4 को एक करो और एक नई फ़िक़्ह तैयार करो, मलगुब्बा। उसका जवाब ये है कि जब वो चौथी फ़िक़्ह, वो जब नई फ़िक़्ह तैयार होगी तो इन 4 फ़िक़्हों के मानने वालों को इन फ़िक़्हों से हटाकर उस 5वीं फ़िक़्ह पर सबको ले जाना, इसकी गारंटी कौन लेता है? जब 5वीं फ़िक़्ह बन जाएगी तो सारी दुनिया के मुसलमान ये 4 फ़िक़्हें छोड़ देंगे, 5वीं लेंगे। इसकी गारंटी कौन लेता है? इसकी तो गारंटी नहीं। कुछ न कुछ उस 5वीं के मानने वाले मिलेंगे, कुछ न कुछ मिलेंगे। तो इख्तिलाफ कम हुआ है या ये 5वां इख्तिलाफ नया शुरू हो? बेशक कुछ न कुछ मिलेंगे, तो जब कुछ न कुछ उस 5वीं फ़िक़्ह के मानने वाले मिलेंगे तो इख्तिलाफ घटा या और आगे बढ़ा?
پھر وہ پانچویں فقہ ایک کیوں ہوگی؟ کینیڈا والا اپنی فقہ الگ تیار کریں گے، یو ایس والے اپنی فقہ الگ تیار کریں گے، مصر والے الگ تیار کریں گے، اور ہمارا انڈیا پیچھے تھوڑی رہے گا، وہ اپنی فقہ الگ تیار کرے گا، تو وہ پانچویں نہیں گے 50 فقہیں آئیں گی، تو پھر اختلاف وہیں پہنچے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مسائل 3 قسم کے ہیں، قرآن و حدیث کے منسوخ، اس میں کسی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ رسول کی تکلیف ہے، لیکن جو قرآن و حدیث میں جو آپس میں متعارف مسائل ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالنے ہیں ان میں لامحالہ چھوٹوں کو بڑوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو دنیا میں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، یعنی ان 4 اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتے، ان کے تو اپنے امام ہیں، ان کے ساتھ تو ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ کبھی ان سے الگ نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله۔